بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں کروڑوں ارب درود و سلام ہو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کی روح کس طرح سے نکلتی ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انسان کوئی بھی عمل کر کے اچھے یا برے، اور اسی طرح کوئی بھی عقیدہ اختیار کر کے اچھا یا برا، اور اسی طرح کوئی بھی مذہبی دین اختیار کر کے چاہے وہ صحیح ہو یا صحیح تھا یا کبھی ماضی میں منسوخ ہو گیا، یا غلط عقیدہ، غلط کوئی مذہب اختیار کیا ہوا ہے، ان سب نے مرنا ہے۔ مرنے کے وقت ان کے ساتھ کچھ خصوصی معاملات ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 17803، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 14 پر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے، انصار میں سے ایک شخص کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ جب ہم اس کی قبر کے پاس پہنچے اور لحد کھودی گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہو گئے، تو ہم بھی آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو اس طرح سے کریت رہے تھے کہ یہ گہرے تفکر کی علامت تھی، اور اس وقت صحابہ کرام منتظم تھے کہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فکر کا کچھ حصہ ہمیں بھی حاصل ہو، تو سب نے مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنی توجہ کو مبذل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ تم عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ یہ بات آپ نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بیان فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن بندہ جب اس دنیا سے تعلق توڑ دیتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے اس کو موت آتی ہے، تو اس پر ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ان ملائکہ کے چہرے سفید ہوتے ہیں اور ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے، اور جنت کی خوشبو میں سے خوشبو لے کر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس مردے کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنے کثیر ہوتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اتنے دور تک بیٹھے ہوتے ہیں کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک عام مومن کا انتقال ہو، نیک پرہیزگار ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام اور کتنے ہی فرشتے، حد نگاہ تک فرشتے ہی فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ نفس روح، تو نکل اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف، یعنی خوشخبری دیتے ہیں، روح کو پکارتے ہیں کہ نکل آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو وہ روح نکل آتی ہے اس حال میں کہ گویا بہہ رہی ہو، جیسا کہ مشق سے پانی کا قطرہ یوں بہتا ہوا باہر نکل آتا ہے، اس طریقے سے آرام سے وہ روح باہر آ جاتی ہے۔ ملک الموت علیہ السلام اسے پکڑ لیتے ہیں، اور جب اسے پکڑ لیتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں ایک لمحہ بھی اس کو نہیں چھوڑتے، چنانچہ اسے اس کفن میں رکھ دیا جاتا ہے، جنتی کفن کے اندر، اور اس میں پھر خوشبو لگا دی جاتی ہے، اور جب وہ روح نکلتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے مشک کی خوشبو نکلتی ہے، اور یہ خوشبو روئے زمین پر محسوس ہوتی ہے، یعنی ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتی، جو مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس تک یہ خوشبو پہنچتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ پھر وہ فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور وہ جس بھی آسمان کے دروازے کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہاں جو آسمانی فرشتے ملتے ہیں وہ حیران ہو کر کہتے ہیں کہ وہاں کیا پاکیزہ روح ہے، اور فرشتے اس کا اچھا نام لیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں شخص ہے، یہاں تک کہ فرشتے اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے اس بندے کی کتاب لکھ دو، یعنی اس کا مقام اعلیٰ درجات میں لکھ دو، یعنی بلند ترین مقام مقام علیین میں لکھ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو لوٹا دو زمین کی طرف، کیونکہ میں نے اسے زمین میں پیدا کیا ہے، اسی میں اس کو لوٹاؤں گا، اور اسی میں سے میں ایک اور مرتبہ اس کو نکالوں گا۔ تو لوٹا دیا جاتا ہے اس کو، پھر قبر میں اس کی روح کو اس کے بدن میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ پس وہ دونوں فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ من ربوں کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟
وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دین اسلام میرا دین ہے۔ پھر وہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کون ہے یہ شخص جن کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ پہچان لیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا علم کیا ہے؟ تو نے کس چیز کے ذریعے علم حاصل کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور پھر میں اس سے ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کر دی، یہ ہے میرا علم۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا کرنے والا فرشتہ ندا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک میرے بندے نے سچ کہا، جنت میں اس کا بستر بچھا دو اور اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ تو پھر قبر میں فرشتے آتے ہیں اور اس کو جنتی فرش بچھا دیا جاتا ہے، جنتی بستر بچھا دیا جاتا ہے اور جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر سے خوشبو آتی ہے کہ وہ جنت کی اس خوشبو کو اور پاکیزگی کو محسوس کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، یعنی جہاں تک وہ نگاہ اٹھائے۔ پھر اس کے پاس ایک ایسا شخص آتا ہے جو خوبصورت چہرے والا ہوتا ہے، خوبصورت لباس میں ہوتا ہے، بڑی پاکیزہ اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ تو یہ شخص اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے بشارت دو اس کی کہ جو مجھے خوش کر دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تیرے لیے خوشخبری ہے کہ آج کے دن تجھے وہ تمام چیزیں دی جائیں گی جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم کون ہو؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، یعنی کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام جو نیک اعمال انسانی شکل میں اس کی قبر میں بھیج دیتا ہے۔ مردہ اب یہ کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قیامت قائم کر دے، یہاں تک کہ میں فوراً اپنے گھر والوں اپنے عیال تک پہنچ جاؤں۔ یہ تمنا وہ شخص اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک انسانی فطرت ہے، جب اس کو انعام ملتا ہے تو وہ اپنے قریبی لوگوں سے اس خوشی کو شیئر کرنا چاہتا ہے۔ اس سے اس کو مزہ آتا ہے کہ جب آپ خوشی کی کوئی خبر اپنے گھر میں سناتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ مزید آپ کو خوش کر دیتی ہے۔ بلکہ اگر آپ کے پاس کوئی بڑی اچھی خبر ہو، آپ کے لیے درمیان کا راستہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بس میں اڑ کر گھر پہنچ جاؤں اور خوشخبری سناؤں، تو یہی کیفیت اسی شخص کی بلکہ اس سے کہیں زیادہ کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اس خوشخبری کو شیئر کرنا چاہتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ لیکن حدیث میں ہے کہ وہ شکل سہالہ کہتی ہے کہ ابھی تم سو جاؤ، ایک ایسی دلہن کی طرح جو اپنے بستر پہ سوتی ہے، اور اب تمہیں میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، پھر تم اپنے گھر والوں سے ملو گے۔ تو یہ ایک مومن کا انجام ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب کسی کافر شخص کا انتقال ہوتا ہے تو دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ آسمان سے اس کی طرف بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کے چہرے کالے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوتے ہیں، اور پھر ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اب اس سے کلام کرتے ہیں کہ اے نفس خبیث، برے نفس، بری روح، نکل اور اپنے رب کی گرفت اور اس کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف چل۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو روح کو اس کے جسم کے متفرق مقامات پر روکا جاتا ہے اور اس کی روح کو اس طرح نکالا جاتا ہے جیسے کسی تر روئی سے بھیگی ہوئی کانٹے دار لکڑی کو نکالا جاتا ہے۔ روئی تر ہونے کے بعد چپک جاتی ہے اور چپکنے کے بعد جب اس کو کانٹے دار لکڑی کے اندر سے نکالیں گے، وہ روئی چپک چپک کر کھینچ کر اس کے کانٹوں کے ساتھ باہر نکل آئے گی۔ تو اشارہ ہے اس طرف کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشق سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اور کافر کی روح اس طرح سے نکلتی ہے جیسے کانٹے بھری لکڑی کو روئی میں سے کھینچ کر نکالا جا رہا ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے پہلے اس کے پیروں کی جان نکالی جاتی ہے اور روح کو ٹخنوں میں لا کر روک دیا جاتا ہے، اور فرشتے اس کو کوڑے مارتے ہیں، پھر اس کی روح کو ٹخنوں سے نکال کر گھٹنوں میں روک دیتے ہیں، پھر اسی طرح سے اس کی روح کو ناف کے پاس لایا جاتا ہے اور اسی طرح سے فرشتے کوڑے مارتے رہتے ہیں، پھر سینے کے پاس لا کر، پھر گردن کے پاس لا کر، اور جب گلے کے پاس لا کر روکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمی فرشتے جو ہوتے ہیں وہ جہنم کی آگ کے انگارے اس کی گردن کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ روح جب یہاں پہنچتی ہے اتنی شدید اس کو پیاس محسوس ہوتی ہے کہ اگر سمندروں کے برابر بھی اس کو پانی پلایا جائے تو اس کی پیاس ختم نہ ہوگی۔ ملک الموت اس کی روح نکالتے وقت جو اس کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت اس کی زبان سے جو چیخیں نکلتی ہیں، اگر اس کو سنوا دیا جائے اور لوگ سن لیں تو ہیبت سے ان کے دل پھٹ جائیں اور آدمی ہلاک ہو جائے، پاگل ہو جائے، عقلیں زائل ہو جائیں۔ اس کیفیات کو دیکھ کر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے معاملات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ رحمت کونین اور اللہ تعالیٰ کے عطا سے علم غیب کے حامل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ان پر تفصیلی کلام کر کے ہمیں ذہنی طور پر آنے والی کیفیات اور آنے والے ماحول کے لیے پہلے سے تیار فرما دیا ہے کہ تم بھی تیاری کر لو، کیونکہ اس قسم کے انجام ہر ایک کے ساتھ متوقع ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو پکڑتے ہیں، پلک جھپکتے میں اس کو آگ کے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں اور روح کو شدید تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو اس سے بہت ہی گندگی بدبو نکلتی ہے اور وہ روح زمین پر پھیل جاتی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، کافر کی روح نکلتے وقت اس کے جسم سے گندی سڑی ہوئی بدبو نکلتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا ہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ چنانچہ اب اس کو جب وہ لے کر چلتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے، اور جہاں سے بھی فرشتے گزرتے ہیں، جتنے بھی دیگر فرشتے ہوتے ہیں، وہ بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے خبیث روح آ گئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں، اور پھر اس کا برا نام لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں پہچانا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آسمان پر فرشتے دروازہ کھلواتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر وہ دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا، یہ اس قابل نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اس کا بس یہاں تک ہی رسائی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اسے زمین کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچا دو، 7ویں زمین کے نیچے مقام سجین میں پہنچا دو، پھر اس کو نیچے لا کر روح کو اس کے بدن میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اب بھی وہ یہی جواب دیتا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، یعنی نیچے انگارے بچھا دیے جاتے ہیں، اس کی روح و بدن کو اس پر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ بدن جلے گا نہیں، کیونکہ وہ انگارے ایسے ہیں نہ تو بجھتے ہیں اور نہ ان کی تیزی میں کمی آتی ہے اور نہ وہ جلا کر فنا کرتے ہیں، بلکہ اذیت پہنچاتے رہتے ہیں۔ مسلسل اس شخص کو اس سے ڈال دیا جاتا ہے اور سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہاں سے جہنم کی گرمی اور اس کی بدبو اس تک پہنچے گی، اور سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کو اس پر تنگ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں اس کے اندر گھس جائیں گی۔ پھر اس کے پاس ایک شخص آئے گا جو گندے چہرے والا اور اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہوگی، وہ دیکھ کے گھبرا جائے گا اور پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے گا میں تیرا برا عمل ہوں جو تو نے دنیا کے اندر کیا تھا، اور اب میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تو قیامت کو قائم نہ فرما، کیونکہ جب وہ اس عذاب کو دیکھتا ہے تو اس کو پھر فوراً یقین آ جاتا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں ہمیں بتایا تھا کہ عذاب قبر ہوگا، جہنم کا عذاب ہوگا، تو یہ سب حق ہے، یہاں یہ اتنا بڑا عذاب ہے تو قیامت میں اور اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ کہتا ہے اللہ تو قیامت کو قائم نہ فرما، یہ دنیا کی مختصر سی زندگی کی قدر کرنے والا جب خواہشات کو کچلتا رہے تو یہ عارضی تکلیف کا سلسلہ ایک وقت آئے گا کہ منقطع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر دائمی راحتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔